گھر سے باہر ڈر کر کیوں نکلتی ہیں؟ اتنا کیوں خوف طاری ہوتا ہے آپ پر؟ ہر وقت گھبرائی بھی ہوتی ہیں. اگر رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بہت بچیاں دیکھی ہیں رکشے میں بیٹھی ہوتی ہیں، رکشے والا دائیں بائیں نہ لے لے، کہیں اپنی ہی جگہ پر نہ لے جائے، کہیں مجھے کڈنیپ نہ کر لے. ریلیکس بیٹھا کریں، چاہے رکشے میں ہو چاہے کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو، ریلیکس رہا کریں. ڈر اور خوف یہاں ہوتا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو جو نگاہیں آپ کو بار بار دیکھ کر انکمفرٹیبل فیل کراتی ہیں، وہ مسئلہ ان نگاہوں میں ہے، مسئلہ آپ میں نہیں ہے. ڈر کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، اپنی باڈی کو، اپنے برین کو سکون کی کیفیت میں رکھ کے گھر سے باہر نکلا کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین ڈریس بنایا ہے جس کا نام ہے عبایا. جب لڑکیاں عبایا پہن کر نکلتی ہیں وہ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہیں. انہیں یہ نہیں ہوتا میں یہاں سے اپنی شرٹ کھینچ لوں، وہاں سے کھینچ لوں، یہاں سے ٹھیک کر لوں، وہاں سے ٹھیک کر لوں. اور 90% آف دا ٹائم جو نگاہیں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں وہ اٹھنا بھی بند ہو جاتی ہیں. ہم 5 بہنیں تھیں ماشاءاللہ، اور ساری لائن سے 5. جب اپنی امی کے ساتھ ہم نکلتے تھے اور کوئی بھی میری امی کو گھورتا تھا یا دیکھتا تھا، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے پلٹ پلٹ کر دیکھنا، گھورنا، اوپر سے نیچے تک گھورنا، میری امی ایک پہلا کام کرتی تھی، ان کو لعنت دیتی تھی. ہم 5 اپنی امی کو دیکھ کے بہت زیادہ ہنستے تھے جس ٹائم میری امی لعنت دے رہی ہوتی تھی، کیونکہ میری امی کا بی پی ہائی رہتا تھا، ہر وقت غصے میں رہتی تھی. تو اسی لیے کوئی بھی شخص ان کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، میری امی کا ایک ہی کام تھا لعنت. ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کو اس طرح لعنت دے دے سب کے سامنے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جب آپ کے سامنے آتے ہیں، سامنے والا کبھی کبھار الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے، وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے. تو ہر بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پھر جواب دے سکے. میری امی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، تو بڑا کانفیڈنٹلی لعنت دے دیتی تھی. ہونے والے کو ریئلائز تو خیر نہیں ہو سکتا، کیوں ایسے لوگ بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتا تھا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ڈر، یہ خوف، یہ ہم نے اتنے یہاں پر طاری کیا ہوتا ہے. ڈر خوف والی کوئی چیز ہے نہیں دنیا. جب ہم ان چیزوں سے ڈرنے لگتے ہیں، میں نے بہت سارے دیکھے ہیں میرے بہن بھائیوں میں سے، میرے ریلیٹیو میں سے، وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، اگر وہ کہیں پہ کتا دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کہیں پہ چیل دیکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی برڈ دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یہ ڈر اور خوف، جب مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈر ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. جب خالق کا خوف ہمارے دل میں رہے گا تو یہ ڈر، خوف، یہ کتے کا ڈر، یہ جو ہے وہ لوگوں کا ڈر، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گھور رہا ہے، یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. جب یہاں پر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، گھر سے باہر نکلتے وقت شیرنی بن جائیں کہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تنگ کر سکتا ہے، نہ گھور سکتا ہے. جب آپ گھر سے باہر نکلی اور آپ نے خود ہی ماڈسٹ ڈریسنگ نہیں کی ہوئی، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے آپ کا جسم ایکسپوز ہو رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے، پھر آپ کمپلین نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ کیوں دیکھ رہا ہے، مجھے وہ کیوں دیکھ رہا ہے. آپ خود ہی ان کو موقع دے رہی ہیں تو پھر وہ آپ کو دیکھیں گے. بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کے لیے عبایا پہننا یا عبایا سٹارٹ کرنا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ ایک دم سے نہیں شروع کر سکتی. لیکن آپ ماڈسٹ ڈریسنگ سے تو بسم اللہ کر سکتی ہیں. ماڈسٹ ڈریسنگ کا مطلب کچھ لوگوں نے بڑا غلط سمجھا ہوا ہے کہ ٹائٹ فٹ کلوتھس ہوں گے اور اس کو وہ بولیں گے کہ ہم نے ماڈسٹ ڈریسنگ کی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ماڈسٹ ڈریسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لباس ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، وہ ٹائٹ نہیں ہو، وہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ڈھانپ کر گھر سے نکلیں، آپ بالکل ریلیکس رہیں گے. اب اس کے بعد ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں قرار پکڑو. اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو. ضرورت کے بغیر عورتوں کو چاہیے کہ گھر سے باہر بلا وجہ نہ نکلیں، خاص کر کے جب تک ان کے محرم ان کے ساتھ نہ، ان کو چاہیے بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں. ضرورت کی حد تک کوشش کریں کہ جب ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں. جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر وہاں پر فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے، اور بائی فتنہ میرا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے آزمائش کریٹ ہو سکتی ہے. میرے رشتہ داروں میں ایک بچی ہے بڑی معصوم سی، وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ایک لڑکا ہے کلاس کے اندر جو مجھے تنگ کر رہا ہے، کنٹینیوس مجھے دھمکا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، میں تمہیں ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. جب کلاس ٹیچر چلی جاتی ہے کلاس سے تو مجھے دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے میں نے تسلی کے ساتھ اس بچی کی بات سنی، کیونکہ پہلی چیز ہوتی ہے لسننگ، کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے. مکمل طور پر اس بچی نے مجھے اپنی سٹوری بتائی کہ سٹارٹ سے کہ کیا کیا ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ غلطی اس لڑکے کی ہی ہے، اور اب وہ بلا وجہ، کیونکہ وہ شرارتی ہے، نوٹی ہے، بلا وجہ بچی کو تنگ کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز بچی کو یہ بتائی کہ بیٹا وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے، دونوں سیم گریڈ کے، اس کے اندر آپ سے زیادہ طاقت نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر زیادہ طاقت ہے. پھر میں نے اس بچی کے ساتھ جب گفتگو آگے بڑھی، میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ آپ کے اندر بدلہ لینے کی اور بچاؤ کرنے کی پوری ہمت ہے، پوری طاقت ہے.
उस बच्ची ने मुझे ये बताया कि उस लड़के के हाथ में स्केल था और मुझे उससे डरा रहा था कि मुझे इससे जख्मी करेगा, इससे मारेगा। तो उस टाइम वहीं किचन में मौजूद थी, मैंने उसके हाथ में एक लकड़ी की जो हंडिया बनाने के लिए होती है, मैंने वो उसके हाथ में पकड़वा दी और मैंने कहा चलो ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है और मैं आपको मार रही हूँ, अपने आप को किस तरह बचाओगी। उस बच्ची ने बड़ी आसानी के साथ वो मुझसे खींचा और उसको तोड़ दिया और उस बच्ची का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। उसको समझ में आ गई कि ना मुझे उस लड़के से डरने की जरूरत है और ना ही वो मुझे उस स्केल से मार सकता है, ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। यही बात जो मैंने उस बच्ची को समझाई आज मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौत आनी होगी, आप बेड पे लेटे होंगे, मौत वहीं पर आ जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए मौत लिखी है ना, कुछ सेकंड्स बाद लिखी है, आके रहेगी। मौत से आप जान नहीं छुड़ा सकते, मौत से भाग नहीं सकते। डरना बंद कर दें, खौफ खाना बंद कर दें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ इजी हो जाएगी।